الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. پیچھے بات آئی تھی کہ بھی طلاقیں دو مرتبہ تک ہیں، یعنی ایک دے دی یا دو دے دی، یہاں تک گنجائش ہے، رجوع ہو سکتا دو تک. اب آگے ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری طلاق دے دی، یعنی دو کے بعد اگر تیسری دے دی. پیچھے دو کا ذکر تھا، پھر دو کے مسائل تھے، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہاں ثالثہ کا لفظ محذوف ہے. فَإِن طَلَّقَهَا ثَالِثَةً، یعنی اگر تیسری طلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو پھر اس کے بعد اس طلاق دینے والے کے لیے وہ عورت حلال نہیں ہوگی. حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے خامن سے نکاح کرے. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ یعنی دوسرا خامن بھی طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، پھر کوئی حرج نہیں ہے یعنی پہلے خامند کے ساتھ کہ وہ نکاح کر لیں، یعنی پہلا خامند اور یہ بیوی کہ رجوع کر لیں آپس میں. ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر یہ گمان کریں کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے. وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ جو نکاح ہے، طلاق ہے، یہ سب اللہ نے حدود مقرر کی ہوئی ہیں. یبینھا لقوم یعلمون، اور اللہ تعالیٰ ان حدود کو بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو جانتی ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو پھر وہ پہنچنے لگیں اپنی مدت کو، یعنی جو عدت ہے 3 مہینے یا 3 حیض، اس مدت کو پہنچنے لگیں، تو پھر تمہیں اختیار ہے، یعنی اس عدت کی مدت کو پورا ہونے سے پہلے تمہیں اختیار ہے. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، چاہے تو ان کو رکھ لو بھلے طریقے سے. اس طلاق سے مراد طلاق رجعی ہے، یعنی 1 یا 2 طلاق دی ہیں اور وہ اپنی یعنی عدت کو پہنچنے والی ہیں، تو تمہیں اختیار ہے، چاہے تو ان کو بھلے طریقے سے رکھ لو. او سرحوہن بمعروف، اور چاہے ان کو بھلے طریقے سے جدا کر دو. ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، اور ان کو روکے نہ رکھو نقصان دینے کے لیے تاکہ تم ان پر زیادتی کرو. یعنی یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ عورت کو نہ تو طلاق دے اور نہ ہی اس کو بسائے کہ لٹکائے رکھے. تو اس میں عورت کو انتہائی تکلیف ہے کہ بنا تو وہ کسی اور خامند کے پاس جا سکتی ہے اور نہ ہی تم اس کو رکھ رہے ہو. تو فرمایا ولا تمسکوہن، ان کو روکے نہ رکھو تکلیف پہنچانے کے لیے کہ تم ان پر زیادتی کرو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جس شخص نے ایسا کیا، یعنی عورت کو لٹکائے رکھا، نہ اس کو طلاق دیتا ہے اور نہ اس کو بسا رہا ہے، گھر میں رکھ رہا ہے، تو اس نے ظلم کیا اپنی جان پر.
ومن یفعل ذلک، جس نے ایسا کیا اس نے ظلم کیا اپنے۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یعنی ایک مذاق یہ ہے کہ آدمی طلاق دے جائے پھر رجوع کرے، 100 طلاقیں دے لے پھر رجوع کرے، تو یہ اللہ کی آیات کا مذاق ہے۔ اس لیے اللہ نے حدود متعین پہ 1 دی یا 2 دی، اگر تیسری دے دی تو پھر وہ حرام ہوگی ہمیشہ کے لیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی ہے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور اللہ کی نعمت یہ بھی ہے جو اللہ نے تم پر کتاب نازل کی اور حکمت کی باتیں، یعنی احادیث مبارکہ۔ یعظکم بہ، اور اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا، اور جان لو اللہ سے ڈرو اور جان لو ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی کسی چیز کو تم چھپا لو گے، فرض کرو طلاق دے دی، طلاق زیادہ دی ہیں اور 1 بتا رہا ہے، تو لوگوں سے چھپا لو گے، لیکن اللہ جان رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے۔ تو پیچھے بات چلی تھی الطلاق مرتان، طلاق کی تعداد 2 مرتبہ ہے، یعنی 2 مرتبہ تک گنجائش ہے۔ اور یہ اس لیے آیات نازل ہوئی تھی کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے مذاق بنایا ہوا طلاق دے دی، پھر اس کو رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، کوئی حد متعین نہیں تھی۔ تو شریعت نے حد متعین کر دی، بھئی یہ کوئی مذاق نہیں ہے، 1 دفعہ طلاق دے دی ہے رجوع کا حق ہے، 2 دفعہ دے دی رجوع کا حق ہے۔ پھر آگے فرمایا اگر تیسری دے دی فلا تحل لہ، پھر حلال نہیں ہوگی۔ یہ قرآن میں دیکھو صریح لفظ ہے کہ اگر تیسری طلاق دے دی تو اس کے بعد حلال نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ دوسرے خامد سے نکاح کرے۔ اب یہاں ہوتا کیا ہے کہ عام طور سے حالانکہ چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہیں، اور یہ قرآن کی صریح آیت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کہ بھی اگر 3 طلاقیں دیں تو وہ 3 ہی شمار ہوگی۔ لفظ صریح بولا، 1 طلاق دی ہے تو 1 شمار ہوگی، 2 طلاقیں دی ہیں تو 2 شمار ہوں گی، اگر تیسری دے دی ہے تو پھر وہ طلاق مغلظہ پڑ گئی، اب اس کے لیے حلال نہیں ہے، الا یہ کہ وہ آگے کہیں نکاح کرے۔ تو اس کی یہ بعد میں بیان کرتا ہوں۔ اب ایک طبقہ ایسا ہے کہ، اور ہمارے معاذ اللہ پاکستانی قانون، پاکستان کے آئین میں بھی اسی طبقے کے مسئلے، حالانکہ سارے مسائل حنفی المسلک چلتے ہیں، لیکن یہ جو طلاق والا مسئلہ ہے یہ غیر مقلدین والا لیا ہوا۔ اب یونین کونسل والے کیا کرتے ہیں، بھی 3 طلاقیں پڑ گئیں، پھر دونوں فریقوں کو بلاتے ہیں اور صلاح کرا کے گھر بھیج دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی 3 نہیں ہوئی۔ یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور ہمارے یعنی پاکستان کے قانون میں اس مسئلے کو لیا ہوا ہے کہ بھی 3 طلاقیں دی ہیں تو پھر بھی ان کو 1 ہی شمار کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں صریح موجود ہے کہ بھی طلاق کی تعداد 2 ہے، الطلاق مرتان، یعنی 2 تک گنجائش ہے، آگے صاف ہے اگر تیسری دے دی تو حلال نہیں ہوگی۔ تو جو یہ 3 کو 1 سمجھتے ہیں، بھی 3 بھی دے دو، 100 بھی دے دو، 1000 بھی دے دو، 1 ہی پڑتی ہے، ان کو اصل میں مغالطہ لگتا ہے بخاری شریف کی ایک روایت، ایک حدیث ہے بخاری شریف، وہاں سے ان کو دھوکہ لگتا ہے۔ بخاری شریف میں روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں 3 طلاقوں کو 1 ہی شمار کرتے تھے، یعنی 3 یا 4 دی ہوں ان کو 1 ہی شمار کرتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے 3 طلاقیں دیں وہ 3 ہی ہوں گی، 2 دی ہیں تو وہ 2 شمار ہوں گی، 3 ہیں تو وہ 3 ہی شمار ہوں گی۔ اب حدیث کے الفاظ یہ مجمل ہیں، ان کی تفصیل نہیں ہے۔
اب سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر تفصیل نہ بھی ہو، مجمل بھی ہو، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدوا بالذین بعدی ابا بکر و عمر، کہ میرے بعد اقتداء کرنا ابو بکر اور عمر کی، ابو بکر عمر جیسے کہیں ان کی اقتداء کرنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے تو یہاں تک فرما دی لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور ایک دوسری حدیث آ گئی علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، تم پر لازم ہے میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت، یعنی خلفاء راشدین جس چیز کا حکم دے دیں وہ ایسے ہی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اب جیسے 20 تراویح کا حکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 تراویح پر تمام صحابہ کو جمع کر دیا، تمام صحاب جمع ہو گئے، کسی نے کوئی چون چرانی کی بھی ہے عمر یہ تو نہیں کیا کر دیا، حضور کے زمانے میں ایسا نہیں ہو رہا تھا، سب متفق ہو گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوں گی، تو سارے صحابہ متفق ہو گئے، سارے ائمہ متفق ہے اس پر، اور قرآن میں یہ بات صریح ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ حضرت عمر کا کوئی بھی عمل، قول، فعل، عمل وہ بھی سنت ہی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک طبقہ کہتا ہے جی نہیں جی ہم نے عمر کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، ہم کیوں عمر کی بات مانیں؟ تو یہ صریح شریعت سے بغاوت ہے کہ جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے گئے کہ بھی عمر کی بات ماننا، ابو بکر کی بات ماننا، جو یہ کہیں۔ اور حضرت عمر کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ پہلے لوگ ایسے ہوا کرتے تھے کہ ان کو وہی یعنی الہام ہوتا تھا، پہلی امتوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے تھے جن کو الہام ہوا کرتا تھا، میری امت میں عمر ان لوگوں میں سے ہے جن کو الہام ہوتا ہے۔ وہی تو منقطع ہو گئی لیکن الہام کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے کہ اللہ بعد اپنے نیک بندوں کو الہام یعنی کسی بات کا القاء اور الہام کر دیتے ہیں کہ ان کو حق بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ سمجھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقوں کو 1 شمار کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں 3 کو 1 شمار کرتے تھے،